جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان المبارک کے مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہے تھے۔ قرآن کریم کی مختلف قسم کی تفاسیر ہیں، تقریباً مارکیٹ کے اندر 1300 کے لگ بھگ قرآن کریم کی تفسیریں موجود ہیں، اور دنیا کی ہر زبان کے اندر قرآن کریم کی تفسیر موجود ہے۔ قرآن کریم کی ایک تفسیر ہے جس کو روح المعانی کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے لکھنے والے ہیں علامہ آلوسی رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو زوروں پر تھا، ہر بندہ جادو کا ماہر تھا، دیہات کا ہو یا شہر کا رہنے والا، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت، ان میں سے ہر بندہ جادو کے اعتبار سے بہت مہارت رکھتا تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ خدایا اتنا زیادہ جادو کے اندر مہارت ان لوگوں کو، میں ذرا جا کر قریب سے ان کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل کو اجازت ملی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بجائے شہر کے اندر جانے کے دیہات کے اندر تشریف لے کر گئے، اور بجائے کسی بڑے جادوگر سے ملاقات کرنے کے جو استاد ہو، ایک عام سا بندہ جو دیہات کے اندر ہل چلانے کا کام کرتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس سے ملاقات ہوئی انسانی شکل کے اندر۔ حضرت جبرائیل نے ملاقات کی، اور ملاقات کے موقع پر حضرت جبرائیل کو اس بندے نے نہیں پہچانا، چونکہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں تھے۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل نے اس بابا جی سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بابا جی نے بتلایا کہ کھیت کے اندر اپنا دانہ وغیرہ ڈالنا یا ہل وغیرہ چلانا، اس کام میں لگا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے ان سے پوچھا بابا جی سے کہ بابا جی آپ کے علاقے میں جادو بڑے زوروں پر ہے، آپ کو بھی کچھ آتا ہے؟ اس نے کہا ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ پھر بھی بابا جی ایک بات پوچھنی ہے کہ جبرائیل کا پتہ بتائیں، جبرائیل کہاں ہے؟ جبرائیل کا پتہ بتائیں، جبرائیل کہاں ہے؟ اس بابا نے آسمان کی طرف دیکھا، بابا نے پھر زمین کی طرف دیکھا، پھر دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اور فوراً وہ بابا کہنے لگا کہ میں نے اوپر جو دیکھا تو جبرائیل آسمانوں میں نہیں ہے، اور میں نے نیچے جو دیکھا تو تحت الثری تک میری نظر گئی ہے، جبرائیل زمین پر بھی نہیں ہے، اور دائیں بائیں آگے پیچھے میں نے جو 4 سمتیں بنتی ہیں، مشرق مغرب یا شمال جنوب والا جو چکر ہے، میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، جبرائیل کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ تو جبرائیل امین نے فوراً کہا کہ آپ کے علم سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل موجود ہی نہیں ہے۔ تو بابا ہنس پڑے، اور بابا نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میں اس بارے میں فکر مند ہوں، میں اس بارے میں فکر مند ہوں کہ جبرائیل مر تو نہیں سکتا، اب پوری کی پوری دنیا کے اندر جبرائیل اگر موجود نہیں ہے تو میرا علم مجھے بتلاتا ہے یا تو جبرائیل ہے یا میں جبرائیل ہوں۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ادنا سا جادوگر اتنی مہارت رکھتا تھا، اس زمانے کے جو جادوگروں کے استاد تھے ان کے علم کا کیا کہنا، اور پھر وہ استاد کے جن کو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون لے کر آیا ان کے علم کا کیا کہنا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توڑ کے لیے حضرت موسیٰ کو جو معجزات دیے وہ کس قدر جاندار ہوں گے ان کا کیا کہنا، پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے جو کتاب قانون جو تورات نازل کیا اس کے اندر کیا کیا مضامین ہوں گے اس کا کیا کہنا۔ لیکن ان کی کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ فرمایا، اور ان لوگوں کو جو اتنے بڑے بڑے علم کے اور فنون کے ماہر تھے ان کو پیغام دیا
کہ تم جس چیز پر اتراتے ہو وہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ تمہارے بعد ایسے لوگ آنے والے ہیں جو تم سے زیادہ باکمال ہوں گے۔ اللہ نے قرآن میں حضرات صحابہ کرام کے متعلق فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، حضرات صحابہ کرام کی صفات کو اللہ نے تورات کے اندر اور انجیل کے اندر بیان کیا۔ تو جب کوئی کسی کی مثال دیتا ہے تو مطلب یہی کہ وہ قابل تقلید ہوتا ہے، قابل تحسین ہوتا ہے، قابل تعریف ہوتا ہے۔ تو گویا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی بڑے بڑے تھے ان سب کے مقابلے میں ہمارے پیغمبر کے ساتھیوں کا مقام اور مرتبہ بلند ہے۔ ان حضرات صحابہ کرام نے امت پر احسان کا معاملہ کیا اور ہماری نمازیں، روزیں، جملہ عبادات کے لیے فکر مندی کے ساتھ سرکار کی متابعت اختیار کی اور ہمارے لیے مسائل کو یکجا کیا اور امت تک پہنچا دیا۔ انہی حضرات صحابہ کرام نے پیغمبر کی تعلیمات کی روشنی میں جو مسائل بیان کیے وہ آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں۔ اس کے ضمن میں گزشتہ کل تک آپ کے سامنے حروف تہجی کے اعتبار سے جو الف آتا ہے، الف سے آنے والے مسائل کو بیان کیا گیا، اور آج انشاءاللہ با شروع ہوگا۔ با سے باجا بھی آتا ہے، با سے بانسری بھی آتی ہے، با سے اور بھی چیزیں آتی ہیں جو موسیقی کے آلات ہوتے ہیں۔ دیکھیے گانا بھی حرام ہے، گانے کا سننا بھی حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے کے متعلق فرمایا کہ گانا دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے۔ سرکار کی تعلیمات کے مطابق گانا سننے سے کانوں کے اندر سیسا پگھلایا ہوا لوہا ڈالا جائے گا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اس گناہ کو گناہ سمجھنے کے باوجود اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں گانا سنتا ہے یا گانا گاتا ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ اس کو گانا سننے کا بھی گناہ ہوگا، گانا گانے کا بھی گناہ ہوگا، یا طبلہ بجانے کا بھی گناہ ہوگا، بانسری وغیرہ بجانے کا بھی گناہ ہوگا، لیکن اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا، اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ البتہ جو قبولیت والا معاملہ ہے کہ روزے پر اس کو جو ثواب ملنا ہے اس ثواب کے اندر یا تو کمی آ جائے گی یا بالکلیہ طور پر ثواب نہیں ملے گا۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں کہ جو افطار کے موقع پر اور سحری کے موقع پر ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں اور افطار اور سحری کے موقع پر اعلان کا انتظار کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ٹی وی کے اندر کمرشل آتے ہیں، اس کے اندر ساؤنڈ کی آواز بھی ہوتی ہے، تو وہی یہ بانسری والا چکر آ گیا۔ اگر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے یہ الگ گناہ ہے، اس گناہ پر ان کو پکڑ ہوگی، البتہ جو روزہ رکھا گیا وہ روزہ صحیح ہو جائے گا۔ نابالغ کے اوپر رمضان المبارک کا روزہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نابالغ ایسا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں دن کے وقت میں اگر وہ بالغ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر 11 بجے 12 بجے 1 بجے اگر وہ بالغ ہو جاتا ہے تو بالغ ہو جانے کے بعد اب اس وقت سے لے کر شام کو غروب تک اس کو روزے داروں کی طرح رہنا ہوگا۔ وہ کھا پی نہیں سکتا ہے، اس کو روزے داروں کی طرح رہنا ہوگا۔ البتہ چونکہ دن کی ابتدا کے اندر جب روزہ رکھا جا رہا تھا یہ نابالغ تھا، سینٹر میں آ کر یہ بالغ ہوا، اس دن کے روزے کی قضا اس پر لازم نہیں ہوگی۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے رمضان کے مہینے کے دن میں اگر وہ مسلمان ہو گیا تو چونکہ دن کی ابتدا کے اندر اس پر روزہ فرض نہیں تھا، ابھی مسلمان ہونے کی وجہ سے فرض تو ہو گیا پر روزے کا وقت نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ شام تک وہ روزے داروں کی طرح کھانے پینے سے بچا رہے گا۔ روزے کی حالت میں اگر کسی کے سر میں درد ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، دوائی کے لیے اگر وہ بام لگانا چاہے تو بام لگا سکتا ہے۔ بام اس بنیاد پر کہ درد کو کھینچتی ہے تو کسی کے دماغ میں یہ وہم نہ پیدا ہو کہ چونکہ یہ اندر چلی جاتی ہے تو ممکن ہے روزے کی صحت پر اثر پڑے گا، تو بام لگانے سے روزہ خراب نہیں ہوگا۔
इसी तरीके से हमारे घरों के अंदर बच्चे हैं, हमें बालिग या नाबालिग होने का अंदाज़ा हो जाता है अगर उम्र 15 साल पूरी हो जाए मौजूदा ज़माने के अंदर, भले अलामात ज़ाहिर न भी हो, उस बच्चे को बालिग समझ लिया जाए। अगर बच्चा नाबालिग है, शरीयत का हुक्म उसके मुतालिक ये है, उस पर फ़र्ज नहीं है, लेकिन नमाज के मुतालिक कहा गया जब बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज की तलकीन करो, 10 साल का हो जाए नमाज नहीं पढ़ता तो सख्ती करो और नमाज का पाबंद बनाओ ताकि बालिग होने के बाद दुश्वारी ना हो। अगर नाबालिग बच्चा रमज़ानुल मुबारक के महीने में 7 साल की उम्र को पहुंच गया तो शरीयत का हुक्म है रोज़े की तलकीन करो, रोज़े की तरगीब दो। अगर 10 साल का हो गया रोज़ा नहीं रखता तो रोज़ा रखने पर उसके साथ सख्ती वाला मामला किया जाए। अगर रमज़ानुल मुबारक के महीने में बच्चा नाबालिग है, रोज़ा रख कर तोड़ दिया, उस बच्चे पर क़ज़ा नहीं होगी। उस बच्चे पर, आप लोगों को समझ में आ रही है? हाँ? कोई गलत बात तो नहीं कर रहा? चेहरे थोड़े से मुस्कुरा लिया करो हज़रत, ताकि पता चले कि कब्रिस्तान में बयान नहीं हो रहा, ठीक है? अगर नाबालिग बच्चा है, रोज़ा रख कर तोड़ देता है, उस पर क़ज़ा नहीं है। अगर बच्चा ऐसा है, उसकी सेहत के मुताबिक देख लिया जाए कि अगर हम समझते हैं कि अगर इसको रोज़ा रखवा लिया जाए इसकी सेहत के लिए कुछ ख़तरनाक नहीं होगा तो बच्चे से रोज़ा रखवा लिया जाए। और अगर हमें यूँ लगता है कि अगर ये रोज़ा रखेगा तो मुमकिन तौर पर रात को इसको ड्रिप ना लगानी पड़ जाए तो उस बच्चे को रोज़ा वगैरह तोड़वाने की इजाज़त है। बच्चा है, अगर उसके पास माल मौजूद है, मैंने आपको कल बतलाया कि बच्चे पर भी सदक़े फ़ितर वाजिब होता है। किस सूरत में होता है? अगर बच्चा गरीब है तो बाप अपने माल में से अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सदक़े फ़ितर अदा करेगा। लेकिन अगर बच्चा नाबालिग होने के बावजूद निसाब का मालिक है, यानी 7.5 तोले सोना या 52.5 तोला चांदी की मिल्कियत या मालियत उसकी मिल्कियत के अंदर है, तो वो बच्चा साहिब निसाब हो गया। अब वालिद पर उस नाबालिग बच्चे की तरफ से अपने माल में से सदक़े फ़ितर अदा करना लाजिम नहीं है, बल्कि बच्चे के माल में से उठाकर वो देने का पाबंद होगा। अगर बाप ने न दिया, बच्चा तो नाबालिग है, उसे पता नहीं, तो जैसे ही बच्चा बालिग होगा उस बच्चे पर लाजिम है अपने माल में से अपने गुज़िश्ता रमज़ान का फितराना अदा करेगा। आमतौर पर घर के अंदर छोटे बच्चे होते हैं तो माओं को ज़रूरत पड़ती है बच्चों को खाना लुक़मा चबाकर खिलाने की। तो अगर इस किस्म की मजबूरी हो कि बच्चा चबाए बगैर नहीं खा सकता तो माँ के लिए बच्चे के हक में चबाना जायज़ है। वो चबा कर निवाला नरम करके अगर बच्चे के मुंह में डालती है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, रोज़ा मकरूह नहीं होगा। लेकिन अगर बच्चा साबुत निवाला खा सकता है, चबाने की ज़रूरत नहीं, और औरत अगर बग़ैर किसी मजबूरी के चबाती है, उसका ये चबाना मकरूह होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, रोज़े की सेहत पर असर पड़ेगा। यही हाल बूढ़े वालिदैन का भी है या मरीज़ वगैरह का भी है। अगर उनको भी चबा कर देने की ज़रूरत है और मजबूरी है तो चबा कर दिया जा सकता है, लेकिन अगर मजबूरी ना हो तो बग़ैर मजबूरी के चबा कर देने की सूरत में रोज़े की सेहत पर असर पड़ेगा। अगर चबाते हुए चबाने वाले ने लुक़मा अंदर निगल लिया तो लुक़मा अंदर निगलने की वजह से रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन इस रोज़े की खाली एक क़ज़ा के तौर पर एक रोज़ा रखना पड़ेगा, कफ़ारा वगैरह लाजिम नहीं होगा। आगे समझ में? बासे बदनसीब भी आता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदनसीब है वो आदमी जो रमज़ानुल मुबारक का बरकतों वाला महीना पाए और अल्लाह के यहाँ से अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत का सामान न करवा पाए। सरकार ने फरमाया कि मैंने मिंबर की पहली सीढ़ी पर
पांव रखा। जिब्राइल अमीन ने कहा, बदनसीब है वो आदमी जो रमज़ान का महीना पाए और इसकी बरकतों से माला माल होकर अल्लाह के हुजूर अपनी बख्शिश का सामान पैदा न फरमाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रमज़ान की इतनी बरकतें बयान की तो सन 16वीं हिजरी के अंदर एक बुजुर्ग गुजरे हैं, इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमहुल्लाह, वो फरमाया करते थे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह की तरफ से जो बरकतें नाजिल होती हैं उन बरकतों को एक तरफ रखें और पूरे साल में जो बरकतें नाजिल होती हैं उनको एक तरफ रखें तो रमज़ानुल मुबारक की बरकतें समंदर की मानिंद हैं और पूरे साल की बरकतें वो कतरे की मानिंद हैं। और यहाँ तक फरमाया करते थे कतरे और समंदर के दरमियान कुछ ना कुछ मुनासिबत है, लेकिन रमज़ान की बरकतों के मुकाबले में जो बाकी साल वाली जो बरकतें हैं इन दोनों के दरमियान मुनासिबत ही कोई नहीं है। इसी बुनियाद पर हजरत फरमाते थे अल्लाह ने कुरान करीम रमज़ान में नाजिल किया, बल्कि जितनी भी आसमानी किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाई हैं वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल फरमाई हैं। तो बाद से रमज़ान की बरकतें भी हैं, बाद से बुढ़ापा भी आता है। बूढ़ा बंदा हो या कोई ऐसा बंदा हो जिसको कोई ऐसा आर्जा लाहिक हो, कोई ऐसी बीमारी लाहिक हो कि जिसकी वजह से वो रोजे नहीं रख सकता, इसके दो मतलब हैं, कभी भी नहीं रख सकता या वक्ती तौर पे नहीं रख सकता। अगर तो वो कभी भी नहीं रख सकता यानी कि उसकी उम्र उस हिस्से को पहुंच गई है, अब उसको सेहतमंद होने की उम्मीद कोई नहीं, या कोई ऐसी बीमारी है जिस बीमारी की बुनियाद पर अगर ये रहा भी जिंदा भले 20 साल रहे लेकिन बचने का चांस नहीं है, उस बंदे के लिए रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। हर रोज़े के बदले में तकरीबन 2 किलो गंदम या उसकी कीमत बतौर फिदिया के अदा कर दे। लेकिन अल्लाह की शान, अगर फिदिये की अदायगी के बाद मरने से पहले पहले वो बंदा रोज़ा रखने पर कादिर हो गया, पुराना फिदिया बातिल, अब रोज़े की कज़ा करना उस पर लाजिम होगी। हमारे घरों के अंदर हमारी माएँ बहनें बूढ़ी होती हैं, वालिदैन बूढ़े हैं, उन पर सख्ती न करें। अगर रोज़ा रखने की हिम्मत और ताकत है आसानी के साथ जी बिस्मिल्लाह, अगर नहीं रख सकते उम्मीद है कि रमज़ान के बाद सेहत में कुछ निखार आएगा, बाद में करवा लिया जाए। इब्तिदा के अंदर फिदिये पर ना जाए, इसलिए कि फिदिया उस सूरत में जब बिल्कुलिया तौर पर रोज़ा रखने की उम्मीद मुनक़ते हो जाए उस सूरत में फिदिया लाजिम होता है। मलिक आज मूड में नहीं हूँ, नहीं सर, अक्सर हजरात के चेहरे बिल्कुल थके थके हैं, ठीक है जी। बाद से बगल भी आता है, इसको बगल कहते हैं, इसको बगल कहते हैं। रोजे की हालत में बगल के बाल उखाड़ना जायज़ है। वैसे शरीयत का मिजाज उखाड़ना है, मूंडना नहीं है। अगर रोजे की हालत में अगर इन बालों की सफाई करना चाहें तो सफाई करने की इजाज़त है, रोजे की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। अफजल ये है बालों को उखाड़ा जाए, अगर उखाड़ने की आदत ना हो तो बालों को मूंड दिया जाए। उखाड़ने के 3 फ़वाइद हैं। पहला फ़ायदा, बाल ताख़ीर से आते हैं तो जल्दी जल्दी सफाई की नौबत नहीं आएगी। दूसरा फ़ायदा, उखाड़ने की सूरत में बाल नरम पैदा होंगे, चुभन नहीं होती है। तीसरा फ़ायदा, बाल उखाड़ने की सूरत में बगल के अंदर बदबू पैदा नहीं होती। तो रोज़े की हालत में अगर बालों को उखाड़ना हो या बालों को मूंडना हो तो मूंड सकते हैं। अफजल और मुस्तहब यह है कि जब बगल साफ करनी हो तो दाईं बगल से इब्तिदा करनी चाहिए। रोज़े की हालत में बलगम का मसला भी समझ लें। बलगम पेट से आता है। अगर रोज़े की हालत में कोई बंदा जानबूझकर खंकार कर बलगम निकाल कर बाहर थूक देता है, रोज़ा बच जाता है। लेकिन अगर बलगम को खंकार कर मुंह तक लाया, बलगम मुंह के अंदर रुक गया, मिकदार भी ज़्यादा है और बलगम को निगल गया तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। इसकी भी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। बाद से बवासीर भी आता है, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। बहुत गंदी बीमारी है। इसमें एक बवासीर होता है बादी
اور ایک بواسیر ہوتا ہے خونی. بادی کے اندر تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جو خون والا جو بواسیر ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں یعنی اللہ نہ کرے بواسیر کا مریض ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، چونکہ بواسیر کا جو عارضہ ہے یہ ہمارے پاخانے کی جگہ ہے، تو یہ یہاں پر نہیں ہوتا بلکہ اندرونی کھال کے اندر چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں اور خون وغیرہ وہاں سے رستا ہے. تو جب انسان روزہ رکھے گا تو اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہے، اس عارضے کی وجہ سے وہ رمضان میں روزہ چھوڑ دے. رمضان المبارک کے بعد جب موسم ٹھنڈا ہو جائے اور وقت کم ہو تو وہ روزے کی ادائیگی کر لے. اللہ نہ کرے کسی کو اگر بواسیر کا عارضہ ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اندر والی کھال اس میں باہر آ جاتی ہے. جب اندر والی کھال باہر آ گئی تو عام طور پر اسی کھال پر زخم یا تیل وغیرہ لگایا جاتا ہے. اگر روزے کی حالت میں اس کھال کے حصے پر اگر زخم اپنا تیل یا مرہم لگا دیا اور یہ کھال اندر چلی گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا. لہذا احتیاط کرنی چاہیے. اگر اللہ نہ کرے اگر یہ تیل والا یا مرہم والا معاملہ بھی نہیں، تب بھی احتیاط کرنی ہے کہ جب بواسیر کے عارضے والا رمضان المبارک کے مہینے میں استنجا کرے، اب یہ کھال جو باہر کو آ گئی اس پر جب پانی ٹکرائے، اس کو اندر تک واپس جب یہ جائے گی اس سے پہلے پانی کو خشک کر لیا جائے. اگر یہ پانی اندر چلا گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ باریک بات ہے، اللہ ہم سب کو بچائے، لیکن بہرحال جن کے ساتھ ہے ان سے جا کر پوچھیں کہ کتنی خطرناک بیماری ہے. تو بواسیر کے عارضے والا اگر روزہ چھوڑنا چاہے اجازت ہے، اور اگر رکھ رہا ہے تو ان احتیاطوں کو اس کو دیکھنا پڑے گا. روزے کی حالت میں میاں بیوی آپس میں چما چاٹی کر سکتے ہیں. اب آپ لوگ کو ہنسانا بھی تو ہے نا، کیونکہ تمیز اور سیریس پر ماشاءاللہ آپ لوگ تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے اللہ معاف کرے کسی نے جو ہے نا وہ گن پوائنٹ پہ آپ کو بٹھایا ہوا ہے. آ رہی سمجھ میں؟ تو چوما چاٹی بیوی کے ساتھ کر سکتے ہیں رمضان کی حالت میں. اب اردو کا لفظ ہے بوسو کنار. اب بوسو کنار کا ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ بوس کیا ہوتا ہے اور کنار کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپس میں ملاپ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ شرائط ہیں اس کی. اگر شوہر جوان ہے، جیسے ماشاءاللہ اگر جوان ہے تو جوان بندے کے لیے خطرہ زیادہ ہے. یاد رکھیے گا رمضان میں شیطان بند ہوتا ہے، نفس بند نہیں ہوتا. اور شیطان کو شیطان بنانے والا اس کا نفس تھا. ٹھیک ہے، اور نفس شیطان کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے. جوان آدمی کے متعلق کہا گیا کہ چونکہ اس کا لیے خطرہ زیادہ ہے، اگر وہ آپس میں بوسو کنار ہوا اور بوسو کنار کی وجہ سے اگر مرد کی پیشاب والے راستے سے گندا پانی نکل آیا، روزہ گیا. اگر بوسو کنار کے نتیجے میں کہانی ایک قدم آگے چلی گئی اور ہم بستر ہو گئے، نتیجہ اس ایک روزے پر 61 روزے رکھنے پڑیں گے. ایک روزہ قضا کا اور 60 روزے کفارے کے. اس بنیاد پر جائز ہے اس بندے کے لیے کہ جو اپنے آپ پر کنٹرول رکھ سکے، اپنے آپ پر کنٹرول رکھ سکے، اور اگر کنٹرول نہ رکھ سکے تو مسجد میں آ جائے. بہتر یہ کہ رمضان مسجد میں گزار لیا کریں کیونکہ خطرہ زیادہ ہوتا ہے. حضرت تھانوی 2 بیویوں والے ماشاءاللہ دونوں ساتھ بیٹھے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے مرید نے کہا حضرت دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے کہا کہ گھر کتنے کا؟ ایک ہے. دوسری کو کہاں رکھو گے؟ ایک ساتھ ہی رکھیں گے. حضرت فرمانی پہلے جب تک دوسرا گھر نہ بن جائے مت آنا. اس نے جا کے دوسرا گھر بنوایا. پھر حضرت اب اجازت ہے، فرمانی جب تک تیسرا گھر نہ بن جائے مت آنا. اس نے حضرت والا مجھے 2 بیویاں کرنی، 3 نہیں. کہا کہ اللہ کے بندے جب پہلی مارے گی دوسری کے پاس جائے گا، دوسری مارے گی پہلے کے پاس آئے گا، جب دونوں مل کے ماریں گے تو کہاں جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ نہ کرے اگر یہاں پر بھی یہ کنڈیشن ہے کہ جن کو خطرہ ہے تو میری رائے ذاتی تجویز یہ ہے کہ وہ رمضان مسجد میں گزار لے، انشاءاللہ روزے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے، وغیرہ بعد میں فون کرتے ہیں کہ حضرت وہ ڈس، تو یہ وہ ڈس میں جو کہانی خراب ہوتی ہے نا 61 روزے آ جاتے ہیں، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، تو روزے کی حالت میں
بہتر یہ ہے. ایک بابا جی سے میں نے پوچھا, میں نے کہا مسیاں کرتے ہیں؟ کہہ رہے نہیں, اب تو ہم بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. تو یہ رمضان میں مسجد میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے, گھر پر اللہ نہ کرے کہانی خراب ہو سکتی ہے. بعض سے بہتر فطرہ, میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ فطرانہ رمضان المبارک میں روزوں کے میل کچیل کی دھلائی کے لیے ہوتا ہے. فطرانے کے اندر مختلف چیزیں دی جا سکتی ہیں. اس میں گندم بھی ہے جو آپ نے انشاءاللہ اس سال نہیں دینی. اس میں کھجور سے شروع کریں, کھجور ہے, جو ہے, کشمش ہے, یہ سارے کے سارے فطرانے کی مد میں دے سکتے ہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ بجائے یہ چیزیں دینے کے نقد دے دیا جائے. نقد کا یہ فائدہ ہے کہ وہ بندہ اپنی مرضی کی وجہ سے, اپنی مرضی کے مطابق وہ مطلب خریداری وغیرہ کرے گا. کیونکہ عام طور پہ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ راشن بانٹتے ہیں, بانٹنا چاہیے, لیکن راشن اتنا ہو جاتا ہے. کورونا کے زمانے میں وہ امداد کا ملا ہوا راشن باقاعدہ پرچون کی دکانوں پر بک رہا تھا. تو بہتر ہے نقدی دے دی جائے, زیادہ بہتر ہے. بعض سے بھوک بھی آتی ہے, اللہ نہ کرے کسی کو روزے میں ایسی بھوک لگ گئی کہ جان کے لالے پڑ گئے, یا وہ بندہ سمجھتا ہے اگر میں نے روزہ نہ کھایا تو عقل ختم ہو جائے گی, تو شریعت کہتی ہے روزہ توڑ دے اور بعد میں روزے کی قضا کر لے. اور اگر کہانی ایسی نہیں تھی بلکہ ماوے خور تھا, نسوار خور تھا, اور اس کی وجہ سے پریشانی تھی اور موت ووت کا کوئی ڈر نہیں تھا, وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر اس نے روزہ کھا لیا تو 61 روزے اس کو رکھنے پڑ جائیں گے. رمضان المبارک کے مہینے میں دو باتیں اپنے دماغ میں رکھیں, ایک ہے بھولنا اور ایک ہے غلطی کرنا. بھولنے میں اور غلطی میں فرق ہے. دیکھو روزہ رکھ کر ہم وضو کریں گے, وضو کے دوران ہم کلی کریں گے, کلی کے دوران اگر پانی اندر چلا گیا روزہ ختم, ٹوٹ جائے گا. لیکن ایک بندہ رمضان کے مہینے میں اس کو روزہ یاد نہیں اور بھول کر پانی پی لیتا ہے, روزہ اس کا بچ جائے گا. وہ جو ہوا وہ غلطی ہے اور یہ جو ہوا وہ بھول ہے. غلطی کے نتیجے میں کیونکہ جو بندہ وضو کر رہا ہے اسے روزہ یاد ہے, اور جو بندہ بھول گیا اسے روزہ یاد نہیں ہے. اگر بھول کر کھا لیا یا پی لیا روزہ بچ گیا. لیکن اگر اس کو سینٹر میں یاد آ گیا کہ یار میرا تو روزہ تھا, تو جیسے ہی یاد آیا جو کچھ منہ کے اندر ہے اس کو فوراً تھوک دیا جائے, روزہ بچ جائے گا. اگر ہم نے کسی کو دیکھا کہ بندہ کھا رہا ہے, اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو شریعت کہتی ہے دیکھو کھانے والا اگر طاقتور ہے اسے کچھ نہ کہو, اگر طاقتور ہے اسے جا کر سمجھاؤ کہ بھیا روزہ ہے. اور اگر اللہ نہ کرے بوڑھا ہے تو اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں, اس کو اللہ نے کھلا دیا, اللہ نے پلا دیا. اگر کوئی بھول جائے خود سے یاد آ جائے, جو کچھ منہ میں ہے پھینک دے. اگر ہم کسی بندے کو دیکھ لیں اگر وہ طاقتور ہے اس کو منع کر دیا جائے, اور اگر وہ بوڑھا ہے تو اس کو کھانے دیا جائے, اللہ نے کھلایا. باس بے نمازی بھی آتا ہے, ایک بندہ روزہ رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا, تو نماز الگ عبادت ہے, روزہ الگ عبادت ہے. ان دونوں کا آپس میں کوئی ٹچنگ نہیں ہے, آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا الگ سزا بھگتے گا, اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کا ثواب بہرحال اس بندے کو ملے گا. باس بیوی بھی آتا ہے, بیوی کی طرف سے فطرانہ ادا کرنا یہ شوہر پر لازم نہیں. اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو خود اسے اپنی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا. باس بے ہوش بھی آتا ہے, اللہ نہ کرے ایک بندے نے رات کو روزے کی نیت کر لی, صبح روزہ رکھوں گا, صبح روزہ رکھا اور وہ بے ہوش ہو گیا. بے ہوش ہونے کے بعد اگلا پورا مہینہ بے ہوش رہا, اگلا پورا مہینہ بے ہوش رہا. اس بے ہوشی کے ایام کے اندر جتنے روزے چھوٹ گئے اتنے روزوں کی قضا اس پر لازم ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن جس دن بے ہوش ہوا اس دن کی روزے کی قضا لازم نہیں ہوگی. اس نے نیت کر لی تھی نا, روزہ رکھ لیا تھا نا, یہ روزہ ادا ہو گیا. باقی ماندہ ایام کی اس کو قضا کرنی پڑے گی.
ایک بندے نے رات کو نیت کی میں صبح روزہ رکھوں گا، لیکن اللہ کی شان صبح روزہ رکھنے سے پہلے ہی وہ بندہ بے ہوش ہو گیا، اس نیت کی بنیاد پر، اس نیت کی بنیاد پر اس کا یہ والا روزہ ہو گیا، باقی جتنے دن بے ہوش رہا ان کی قضا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، بندہ بے ہوش ہوا، بندہ بے ہوش ہوا روزے کی حالت میں، اگر کسی نے پکڑ کر اس کے منہ کے اندر دوائی ڈال دی یا کوئی پانی وغیرہ پلا دیا، اب اس کو جب بعد میں قضا کرے گا تو باقی ماندہ ایام کی بھی کرے گا، اور یہ دن جس دن یہ بے ہوش ہوا تھا اس کی بھی کرے گا، وجہ کہ آپ نے جو دوائی ڈالی نا اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو بعد سے یہ کچھ مسائل ہیں جو آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے۔ با کے بعد آتا ہے پا سے آتا ہے پاگل، پا سے کیا آتا ہے پاگل، پا سے کیا آتا ہے پاگل، تو پاگل ہوتا ہے، پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے، پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اور پا سے آتا ہے پاکی، یہ مسئلہ تھوڑا سمجھ لیں، اللہ کرے سمجھا پاؤں۔ پا سے آتی ہے پاکی، عورتوں کو ماہواری آتی ہے، عورتوں کو ماہواری آتی ہے، میں نے آپ کو کل تفصیلات بتلا دی تھی۔ اگر عورت کو 3 دن سے کم خون آئے تو نہ نماز معاف ہوگی نہ روزہ معاف ہوگا، عورت کو 10 دن سے اوپر خون آئے نہ نماز معاف ہوگی نہ روزہ معاف ہوگا، اتنی بات تو واضح ہے۔ اگر ایک عورت کو 3 دن سے اوپر خون آیا لیکن 10 دن سے کم خون آیا، 3 دن سے اوپر آیا لیکن 10 سے کم آیا، اس کو ماہواری کا خون کہتے ہیں، اس ماہواری کی وجہ سے نماز معاف ہو گئی، روزوں کی بعد میں قضا کرنی ہے۔ اگر عورت پاک ہوئی دن کے وقت میں، اگر عورت پاک ہوئی دن کے وقت میں، ماشاءاللہ حضرت اتنی بڑی کہہ دیجیے بھائی، ٹھیک ہے، عورت اگر پاک ہوئی، او بھائی یہ مسائل ہے، خدا کے بندو بیویوں کو جا کر بتاؤ، میری باتوں کا برا نہیں منانا، اللہ کی قسم یہ عورتیں ہمیں کبھی نہیں بخشیں گی، ہمیں کبھی بتایا نہیں تھا۔ اگر عورت رمضان کے مہینے میں دن کے وقت میں پاک ہوئی، کیا مطلب ماہواری آنا بند ہو گئی، جس وقت پاک ہوئی اس سے لے کر افطاری تک اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں، اس کو روزے داروں کی طرح رہنا پڑے گا، ایک بات ہو گئی۔ بات نمبر 2، عورت رمضان کے مہینے میں رات کو پاک ہوئی، رات کو پاک ہوئی، لیکن رات کو اس وقت پاک ہوئی، ابھی رات کا کچھ نہ کچھ حصہ باقی ہے، اب دیکھا جائے گا عورت کو ماہواری کتنے دن آئی۔ اگر عورت کو پورے 10 دن ماہواری آئی اور رات کا کچھ نہ کچھ حصہ اس نے پا لیا، اس پر فرض ہے اگلے دن کا روزہ رکھے، اس پر فرض ہے اگلے دن کا روزہ رکھے۔ لیکن اگر 3 دن سے اوپر اور 10 دن کے کم کے اندر اس کی ماہواری کا خون رک گیا، رات کا وقت ہے، اب دیکھا جائے گا اس کے پاس غسل کا وقت ہے یا نہیں۔ اگر غسل کا وقت اس کو ملا اگلے دن کا روزہ فرض ہوگا، اگر غسل کا وقت نہیں ملا اگلے دن کا روزہ فرض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے گھر پہ شریک حیات رکھی ہیں، کبھی بیٹھ کے پاکی ناپاکی کے مسائل بھی بیان کیا کرو تاکہ پتہ چلے۔ سحری کھائی منہ میں پان رکھ لیا، سحری کھائی منہ میں پان رکھ لیا، 7 بجے آنکھ کھلی، منہ میں نہ پان ہے اور نہ ہی چھالیا ہے، روزہ گیا۔ سحری کھائی، منہ کے اندر پان ڈالا، اس کے بعد تھوک کر لیٹ گئے اور کلی نہیں کی، غرغرہ نہیں کیا، سو کر اٹھے، تھوکا، منہ کے اندر سرخی ہے تو گویا کہ آپ کے منہ کے اندر موجودہ ذرات اندر گئے، روزہ فاسد ہو گیا۔ سحری کے اندر پان کھایا، کلی بھی کر لی، غرغرہ بھی کر لیا، اس کے بعد سو گئے، اگر ہلکی تھوڑی بہت سرخی اگر اس کے باوجود بھی رہتی ہے روزہ بچ جائے گا۔ روزے کی حالت میں پانی کا بھی وہی حکم ہے جو کھانے کا حکم ہے کہ اگر اللہ نہ کرے اگر بھول کر پی لیا تو معاف، جان بوجھ کر پی لیا تو معاف نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں اگر پسینہ نکل آیا، پسینہ منہ کے اندر چلا گیا، 2 قطرے معاف ہیں، اس سے زیادہ ہو گیا تو روزہ ہمارا فاسد ہو جائے گا۔ اگر پیاس کی وجہ سے انسان کو روزہ توڑنا پڑ جائے کہ یار مر نہ جاؤں گے، تو پیاس کی وجہ سے اگر جان کے لالے پڑ رہے ہوں تو روزہ توڑ سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، پیاس کی وجہ سے مرتا کوئی نہیں ہے۔ جس روزے دار کو پیاس تنگ کرے اس میں روزے کا قصور نہیں، اس نے لازماً
روزہ رکھ کر جھوٹ بولا ہوگا، غیبت کی ہوگی، گالی دی ہوگی۔ روزہ اسی بندے کو تنگ کرے گا کہ جو روزے کے تقاضوں پر عمل نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ پیاس سے بےتاب ہوتا ہے، اس صورت میں اگر وہ پانی پی لیتا ہے تو پانی پینے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ نہ کرے رمضان کے مہینے میں کسی کا پیشاب بند ہو جائے۔ پہلے والے مسائل وہ الگ تھے، پیچھے والا جو راستہ ہے اس کو جب اندرونی جو اس کا سسٹم اللہ نے بنایا اس سے معدہ بالکل قریب ہے، معدہ بالکل قریب ہے، اگر وہاں پر پانی کریں گے تو بس اوقات معدہ اس کو جذب کر لیتا ہے، دوائی ڈالیں گے، مرہم لگائیں گے، جذب ہو جاتا ہے۔ لیکن آگے والا جو پیشاب کا حصہ ہے اس کا اور مثانے کا ہمارے معدے سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کا رمضان کے مہینے میں پیشاب بند ہو گیا تو شرمگاہ کے اندر نلکی ڈال کر پیشاب نکالا جاتا ہے، تو چھوٹے پیشاب کے راستے میں اگر نلکی ڈال لی جائے تو روزے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت تکلیف دہ لمحات ہوتے ہیں، اللہ کی ذات محفوظ کرے، لیکن اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ اس قسم کا معاملہ ہو جائے اس کے روزے کے اندر پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہاں تک یہ باتیں ہیں، باقی انشاءاللہ کچھ باتیں کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب۔